بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جی وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہمہ آہنگی گورنمنٹ حج اسکیم 2027-1448 ہجری۔ اس میں عازمین حج کے لیے جامع حلف نامہ اور اقرار نامہ ڈکلیئرڈ فارم ہے، یعنی سب سے پہلے جی ضروری ہدایات ہیں۔ یہاں پر تمام قانونی، شرعی، طبی اور انتظامی ضوابط یکجا کر دیے گئے ہیں۔ درخواست گزار حاجی کے لیے لازم ہے کہ وہ فارم جمع کرانے سے قبل ذیل میں دیے گئے تمام بیانات کو بغور پڑھنے، سننے اور ہر بیان کے ساتھ اس مربع میں ٹک کا نشان لگائے۔ تمام باکسز کو چیک کرنا درخواست کی حتمی منظوری کے لیے لازمی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے جی حلف نامہ برائے عقیدہ ختم نبوت و اقرار نامہ۔ اس میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دل و جان سے یقین رکھتا ہوں۔ اس میں دوسرے نمبر پہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ کو واضح کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہوگا، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور وہ جھوٹا لعنتی تھا۔ اس کے بعد جی عمومی اقرار نامہ ہے کہ تمام ہدایات میں نے پڑھ لی ہیں، شرائط پہ عمل کی کوشش کروں گا۔ گورنمنٹ حج کی اسکیم کے تحت درخواست دی ہے اور اس کو معاہدے کے ساتھ منسلک کروں گا۔ لازمی حج تربیتی پروگراموں میں شرکت کروں گا۔ پاک حج ایپ ڈاؤن لوڈ کروں گا، خود کو رجسٹرڈ کروں گا۔ جو رجسٹریشن ہوگی پہلے آئیے پائیے کی بنیاد پر ہوگی اور کوٹا مکمل ہوتے ہی عمل روک دیا جائے گا، اس کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ وزارت حج کی طرف سے حج کی وصولی کے بعد مقررہ تاریخ تک رقم واپس لینے کی صورت میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جی جو اکاؤنٹ ہے وہ بینک اکاؤنٹ ہے، آسان اکاؤنٹ ہے۔ اس میں جو بقایا واجبات وغیرہ ہیں یا بقایا رقم ہے وہ اس اکاؤنٹ میں منتقل ہوگی۔ اس کے بعد جی طبی جانچ، جسمانی فٹنس اور صحت کے متعلق حلف نامہ ہے۔ اس میں جی میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ میں صحت مند ہوں، اہم اعضاء دل، پھیپھڑے، جگر یا گردے، اعصابی یا نفسیاتی امراض، شدید معذوری، ڈیمنشیا، متعدی بیماریاں جیسے کھلی تپدق، ہیمرج، بخار، اس طرح کی بیماریاں لاحق نہیں ہیں۔ خواتین یہ اقرار کریں گی کہ حمل کے آخری 2 ماہ یا حمل کی کسی بھی پیچیدگی سے پاک ہیں۔ یہ صرف خواتین کے لیے ہے۔ اس کے بعد کینسر کا مریض نہیں ہوں، یہ اقرار کرنا ہے، اور جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے وہ سرکاری یا نیم سرکاری یا پھر رفاعی یا فوجی اسپتال کے مجاز ڈاکٹر سے تصدیق کروا کے واجبات کی دوسری قسط کے ساتھ جمع کروانا ہے۔ یہ جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے یہ حج واجبات کی دوسری قسط کے ساتھ جمع کروانا ہے۔ کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ قبول نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جی حج کیمپ میں میڈیکل کا دوبارہ معائنہ کیا جائے گا۔ اگر معائنے میں کسی قسم کی بیماری نکل آئی تو وہ روانگی، اس صورت میں روانگی سے روکا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جی کرونا ویکسین، گردن توڑ بخار اور فلو کے حفاظتی ٹیکے لگوانے ہیں، پولیو کے قطرے پینے ہیں اور اس کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے۔ جو مریض ہیں اپنی ادویات ساتھ لے کے جائیں گے اور 40 یا 50 دن کی وہ ادویات ہوں گی، اس کو سیل کروا کے ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کی تفصیل ساتھ لگا کے اس کو لے کے جانا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی قسم کی غلط بیانی کی صورت میں وہاں پہ ایمبولینس بھی نہیں ملے گی اور سعودیہ سے زبردستی واپس کے تمام اخراجات خود برداشت کرنے ہوں گے۔ اگر کوئی ضعیف ہے وہ ساتھ میں ہیلپر لے کے جا سکتا ہے، اس کے قوائف سارے جمع کروانے ہوں گے۔ اگر وہاں پہ ویل چیئر کی ضرورت پڑی تو پاکستان یا سعودیہ سے خود اس کا ارینج کروں گا۔ مملکت سعودی عرب کی تمام قوانین کی مکمل
پیروی ہوگی، اس میں احتجاج یا مذہبی تعصب والے سرگرمیوں سے بچنا ہوگا۔ یہ جتنی بھی سیاسی غیر اخلاقی منشیات سے ریلیٹڈ جو جرائم ہیں ان سے بچنا ہوگا، اور منشیات لے کے جانے کی سزا موت ہے۔ اس کی خلاف ورزی پر سزا اور پاکستان کی طرف سے تا یا داخلہ پر پابندی کا ذمہ دار خود ہوں گا۔ تصویر بنانا منع ہے جی، گری ہوئی چیز اٹھانا بھی منع ہے۔ سعودی ریال کا بندوبست کرنا ہے روانگی سے پہلے، اس کا اقرار ہے۔ اس کے علاوہ جی جو مکتب عمارت ملے گی اس کے اضافی کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا وہاں پہ۔ اس کے علاوہ جو مقامات ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ان کے درمیان ہی سفر کرنا ہے جدہ۔ ان سے علاوہ اگر کسی شہر میں کچھ واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ ہر وقت پاکستان کا جاری کردہ حج کارڈ، مکتب کا ہاتھ کا کڑا اور نصف کارڈ پہنے رکھنا ہے۔ خواتین اکیلی ٹیکسی میں نہ بیٹھیں۔ ایئر لائن جو ہیں اس کا وزن مقررہ حد کے مطابق ہی لے کے جانا ہے۔ 5 لیٹر زمزم کی بوتل، اس کو اس سے زائد پانی کو چھپانا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے دوران قیام تو وفات سعودیہ میں ہوگی، میت کو پاکستان واپس لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جی یہ رہائش، ٹرانسپورٹ، طعام اور مشاعر کے انتظامات ہیں۔ اس میں جی جو رہائش ملے گی وہی ہوگی مردوں اور عورتوں کے لیے، ایکسٹرا کوئی بھی فیسلٹی نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ جو مردوں اور عورتوں کی جو رہائش ہوگی مدینہ میں الگ الگ ہوگی۔ اس کے لیے ڈبل یا ٹرپل فیملی کی سہولت موجود نہیں ہوگی تو وہ وہاں پہ مطالبہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد جی باتھ روم وغیرہ، کموڈ وغیرہ، اس میں کسی ایکسٹرا فیسلٹی کی ڈیمانڈ نہیں کرنی، اس کا اقرار نامہ ہے۔ مشاعر میں ضبط نفس اور مکمل طور پہ انتظامات پہ صبر کرنا، اس کا بھی اقرار نامہ شامل ہے۔ جو مشاعر ہیں اس میں جو مخصوص ایام ہوں گے تو بسیں بند ہونے کی صورت میں ذاتی خود انتظام کرنا ہوگا۔ اس میں جی مشاعر میں بسوں ٹرانسپورٹ کا انتظامیہ تو وفا کمپنی کی ذمہ ہے، جہاں طویل انتظار کرنا پڑ سکتا ہے تو اس کا خود انتظام ذاتی طور پر انتظام کروں گا اگر بسیں بند ہوتی ہیں تو۔ ٹرین کی محدود گنجائش کے باعث میرے مکتب کو ٹرین نہ ملی تو مکاتب کی طرف سے خوش سلبی سے سفر کروں گا، ٹرین ٹکٹ کے بغیر ہی، ٹرین ٹکٹ کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ کھانے کے لیے قطار وغیرہ تو اس کے لیے بھی صبر کرنا ہوگا، قربانی کی رقم واپس نہیں ملے گی۔ جمرات میں رمی کے دوران رش ہوتا ہے تو اس میں سفری سامان وغیرہ ساتھ لے کے نہیں جانا۔ اس کے بعد جی یہ بغیر محرم کے یہ ایفیڈیوٹ ہے جی، جس میں عورت یہ اقرار کرتی ہے 2027 میں اجازت ہے کہ بغیر محرم کے عورت جا سکتی ہے، لیکن وہ اپنا ایفیڈیوٹ دے گی کہ وہ قابل اعتماد، محفوظ اور مستند خواتین کے گروپ میں شامل ہوگی جہاں پہ اسے خطرے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ اقرار کرے گی کہ غلط بیانی کی صورت میں اس کے خلاف تادیبی کارروائی ہو سکتی ہے۔